بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم علی زیدی صاحب، صدر پاکستان تحریک انصاف صوبہ سندھ، آج کی اس تقریب کے ہمارے میزبان ممبر قومی اسمبلی الحاج غوث بخش خان مہر، ہمارے سابق وزیر اعلیٰ سندھ جناب ارباب غلام رحیم صاحب، ایم این ایز، ہمارے خیرپور سے بہت ہی محترم سابق ایم این اے سید کاظم علی شاہ صاحب، ایم این ایز، ہماری ایم پی اے خواتین جو کراچی سے تشریف لائی ہیں، سندھ کی تنظیم اور وزیر آباد لکی تالکا کے غیور با کردار اور با اصول باسیوں، السلام علیکم. یہاں سٹیج پر عارف خان مہار بھی تشریف فرما ہے، جو 2 مرتبہ آپ کی حمایت سے ضلع شکارپور کے ڈسٹرکٹ ناظم منتخب ہوئے ہیں. یہاں سٹیج پر شہریار خان مہر بھی موجود ہیں، ممبر صوبائی اسمبلی، اور الحمدللہ بڑے باپ کا بڑا بیٹا ہونے کا سندھ اسمبلی میں ثبوت دیا ہے شہریار خان مہر نے. جب جابر کے سامنے بولنے کی کوئی جرت نہیں کرتا تو شہریار خان مہر تمہارے حقوق کی لڑائی سندھ اسمبلی میں لڑتا ہے. بتاؤ وزیر آباد والوں، بتاؤ، ایک سنو میری بات، وزیر آباد والے بتاؤ، شہریار خان تمہارا مقدمہ لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا؟ جیسے آج غوث بخش خان مہر نے اپنی دل کی باتیں کی اور سچی باتیں کی. اگر غوث بخش خان سچا نہ ہوتا تو اس ماحول میں یہ بار بار منتخب ہو سکتا تھا. لوگ کیوں اس پر اعتماد کرتے ہیں؟ لوگ کیوں اس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کیونکہ دیانتدار ہے، سچا ہے، خدمت گزار ہے. مجھے غوث بخش خان نے اپنی تاریخی حوالہ کا اشارہ دیا کہ میرا 7 نسلوں سے اس شہر کے ساتھ اور اس خاندان کے ساتھ تعلق ہے. میں اس تعلق کا غوث بخش خان اعتراف کرتا ہوں. میں وزیر آباد کے لوگوں، لکی کے لوگوں، میں یہ کہنے آیا ہوں، جس تعلق کا حوالہ غوث بخش خان نے دیا ہے تو میں بھی آج برملا کہہ رہا ہوں کہ تمہارے خاندان سے محبت میرے خون میں رچی ہے. اور انشاءاللہ جو تعلق کا رشتہ ہے، یہ جو محبت کا بندھن ہے، جو میں نے نہیں، میرے آباء و اجداد نے ایک عقیدت اور محبت کا جو رشتہ باندھا ہے، اس کی تجدید کے لیے میں آپ کے دولت قدے پر حاضر ہوا ہوں. وزیر آباد کے لوگوں، آج 27 فروری ہے. میں 2 پیغام دینا چاہتا ہوں. ایک پیغام نریندر مودی کو دینا چاہتا ہوں اور دوسرا پیغام بلاول بھٹو کو دینا چاہتا ہوں. نریندر مودی کو میرا پیغام ہے
آج سے 3 سال پہلے تم نے جارحیت کی اور پاکستان کی سرحدوں پر داخل ہو کر حملہ کیا. الحمدللہ ایک جاگتی قوم تھی, ایک خوددار وزیر اعظم تھا. 26 کو تم نے حملہ کیا, 27 کو عمران خان نے جواب دیا اور ابھی نندن کو چائے کی پیالی پلا کر رخصت کیا. سن لو, آج پاکستان میں ایک ایسا وزیر اعظم ہے جو تمہاری یلغار سے گھبراتا نہیں ہے, اس کے اندر ایمان کی قوت ہے. سوچ کر پھر پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھانا, کیونکہ یہاں آج وہ نہیں ہے جو تمہیں ساڑیوں کے تحفے پیش کریں. اور میرا دوسرا پیغام بلاول بھٹو زرداری کے لیے ہے. سنا ہے کہ وہ آج کراچی سے روانہ ہو رہے ہیں اسلام آباد کے لیے, خوشی سے آئے اور کیا کہنے چلے ہیں کہ میں عمران خان سے 3.5 سال کی حکومت کا حساب لینے نکلا ہوں. ضرور لو, ضرور لو, ہم حساب دینے کے پابند ہیں. آپ حساب مانگیں, ہم حساب دیں گے. آپ احتساب کریں, ہم احتساب سے گھبرانے والے نہیں ہیں, کیونکہ ہمارا دامن صاف ہے. لیکن جب ہم سے 3.5 سال کا حساب لے لو تو پھر میں آج سندھ کی دھرتی میں بلاول تم سے 15 سال کا حساب مانگنے آیا ہوں. بتاؤ, 15 سال سے تم حاکم ہو, تمہاری حکومت ہے, تمہاری حکومت ہے, صدارت بھی تمہارے پاس تھی, وزارت عظمیٰ بھی تمہارے پاس تھی, سندھ کا وزیر اعلیٰ بھی تمہارا تھا, سندھ کی کارپوریشنز بھی تمہارے پاس تھی, سندھ کا ہر تعلقہ تمہارے پاس تھا. 15 سال سے تم غالب, تم حاکم, اور سندھ کی حالت بدلی کہ نہ بدلی. تو میں کر رہا تھا کہ 15 سال سے سندھ پر حکومت آپ کر رہے ہیں, سارے ادارے آپ کے تابع ہیں. سندھ کے لوگوں, آج کراچی نکلنے سے پہلے پنجاب کی عوام, اسلام آباد کے رہائشی, خیبر پختونخوا کے باشعور شہری بلاول تم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ نکلنے سے پہلے ہمیں سندھ کا آئینہ دکھاؤ. ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان 15 سالوں میں تم نے سندھ کی کتنی حالت بدلی ہے. اگر تم نے سندھ کو بدلا ہے تو ہم بھی اپنا راستہ بدل لیں گے, اور اگر تم نے سندھ کو نہیں بدلا تو اب پنجاب کا راستہ تم پر بند ہو چکا ہے. ابھی ایک اوپینین پول ہوا, ایک سروے ہوا, پتہ ہے پنجاب کے لوگوں نے کیا کہا؟ سوال تھا کہ اگر آج 2023 نہیں, آج اس وقت اس عالم میں, اس کیفیت میں اگر ملک میں انتخابات ہوتے ہیں تو پنجاب والوں, یار خاموش ہو جاؤ, بند کرو گفتگو, پنجاب والوں کس کو ووٹ دو گے؟ 5% پنجابیوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا اعلان کیا. 5%. 95% پنجابی بلاول تمہیں اور تمہاری پارٹی کو مسترد کر چکے ہیں. آج خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں,
پتہ ہے پورے خیبر پختونخوا کے پہلے مرلے میں، پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کو کتنی سیٹیں ملی ہیں؟ ایک تالکہ، ایک چیک کریں، ایک تالکہ خیبر پختونخوا میں 4 سیٹیں پنجاب میں قومی اسمبلی کی، بلوچستان میں فارغ، اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم وفاق کی جماعت ہیں۔ نہیں، آپ وفاق کی نہیں، ایک مختصر علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ کراچی کے لوگ جاگ چکے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، سیاسی بصیرت والے ہیں، اور 2018 میں جیسے علی زیدی آپ کہہ رہے تھے کہ 2013 میں کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، آپ صحیح کہہ رہے تھے۔ مجھے یاد ہے جب میں گھوٹکی میں تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر رہا تھا تو مجھے لوگوں نے کہا، آپ تھے وہاں، لوگوں نے کہا مخدوم صاحب بڑی غلطی کر رہے ہو، اس کشتی میں سوار ہو رہے ہو جس کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا کہ وقت بتائے گا کہ میرا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، اور وقت نے ثابت کیا۔ تحریک انصاف کے ان عظیم کارکنوں نے جنہوں نے 126 دن عمران خان کے دھرنے میں شمولیت اختیار کی، انہوں نے ثابت کیا کہ تحریک انصاف کا مستقبل تھا، ہے اور ہوگا۔ تو آج جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف اپنا جھنڈا گاڑے گی، جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ تحریک انصاف کرے گی، اس نے کر کے دکھایا۔ آج جو سندھ میں متزلزل طبقہ ہے، میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہنے کے لیے کہ سندھیوں تیار ہو جاؤ، میں کوئی حکمران نہیں، ایک فقیر کا بیٹا ہوں، ایک درویش کی اولاد ہوں، جس نے یہاں شمع رسالت کا دیا روشن کیا۔ سنو میری بات، سنو، نعرہ میں لگواؤں گا، نعرہ میں لگواؤں گا، جس نے یہاں شمع رسالت کا دیا اجاگر کیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں سندھ سے تمہارا سندھ سے میرا 800 سال کا رشتہ ہے، بتاؤ تمہارا کتنا ہے؟ سن لے بیٹا، نعرے بعد میں لگائیں گے، نعرے میں اپنی بات کرنے نہیں آیا۔ سندھ کی دھرتی میں میرے آباء و اجداد اسی اجرک کے ساتھ اور اسی ٹوپی کے ساتھ 800 سال انہوں نے کیا درس دیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں اس کا پوتا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، اور اس کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ آج ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے آیا ہوں، آج سندھ کے لوگوں کو جگانے کے لیے آیا ہوں۔ میں 2013 میں گیا، ارباب صاحب نے میرا ساتھ دیا۔ میں 2018 میں گیا، ارباب صاحب نے میرا ساتھ دیا، اور میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں اور برملا کہنا چاہتا ہوں، پیر صاحب پگاروں نے میرا ساتھ دیا۔ میں آج اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر پیر پگاروں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اس نے خاندانی تعلق کو نبھایا۔ بڑے پیر صاحب، جب میں وزارت خارجہ سے مستعفی ہو کر گیا، میں پیر صاحب کنگری ہاؤس گیا، مجھے الفاظ یاد ہیں۔ بڑے پیر صاحب نے مجھے کہا، علی زیدی صاحب، شاہ محمود، تمہیں پتہ ہے تم کون ہو؟
अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बताता हूं तुम कौन हो। तो मेरा रिश्ता उस खानदान के साथ इतना पुराना है। मेरा रिश्ता अगर रूहानी रिश्तों पे देखें तो कौन नहीं जानता कि मखदूम अमीन फहीम मरहूम और तालिबुल मौला के साथ मेरा रिश्ता क्या है। अगर सिंध वाले नहीं जानते तो मैं बताता हूं। उनका सिलसिला सोहरवर्दी है और मेरा दादा बर्रे सगीर में शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़करिया सोहरवर्दी सिलसिले का बानी है। ये मेरा सिलसिला है उस खानदान के साथ। तुम मुझे सिंध का बताओगे? तुम मुझे सिंध का मेरा तारुफ तुम करवाओगे? साथियों और गयूर सिंधियों, अब वक्त आ गया है फैसले का। गौस बख्श खान महर अपना दर्द पेश कर रहे थे। एफआईआर इन पे कटे। यार ये बैठ जाए प्लीज, आप मुखल हो रहे हैं, प्लीज बैठ जाए। आप बात कर लें फिर मैं बात करूंगा। गौस बख्श खान अपने दिल का रोना रो रहे थे। एफआईआर इन पे कटी, नौकरियां इनको नहीं मिलती, डेवलपमेंट फंड इनको नहीं मिलता। बच्चों के साथ जो होता है वो बता रहे थे, कारकुनों के साथ जो होता है वो बता रहे थे। चलो गौस बख्श खान, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं क्योंकि आप अपोजिशन में बैठे हैं, आप हमारे साथी हैं। आपने इमरान खान को वोट दिया, कौमी असम्बली का, वजारत उस्मा का आपने वोट दिया। मैं समझ सकता हूं कि इंतकामी कार्रवाई का आप शिकार हो रहे हैं। लेकिन शिकारपुर वालों, मैं आज तुमसे शिकारपुर की धरती पे खड़े होकर पूछना चाहता हूं, आगा सिराज दुरानी के बारे में क्या ख्याल है? उसका क्या गुनाह है? उसने क्या कसूर किया है? उसको सिंध का स्पीकर पीपल्स पार्टी ने मुंतखब किया या तहरीक इंसाफ ने मुंतखब किया? अगर पीपल्स पार्टी ने मुंतखब किया तो आज आगा सिराज दुरानी की शिकारपुर में क्या हैसियत है, क्या कैफियत है, क्या उसकी बात को कितना वजन दिया जा रहा है, मैं कौन हूं बताने वाला। वो खुद उसकी रुएदाद बयान कर सकते हैं। उन पर जो बीत रही है वो खुद बता सकते हैं। सो मेरे दोस्तों, आज कराची से निकलने से पहले बिलावल, कराची के लोग मज़ारे कायद पर तुमसे सवाल करेंगे कि कराची के अमन आमा का हिसाब कौन देगा। आज कराची में जो वारदातें हो रही हैं, जो गन पॉइंट पर लोगों को लूटा जा रहा है, जो थाने बिक रहे हैं, जो गुंडागर्दी हो रही है, जो अगवा हो रहे हैं, जो डकैतियां हो रही हैं, बिलावल उसका हिसाब किससे मांगे? अमन अम्मा की जिम्मेदारी किसकी है? वफाक की है, सूबाई हुकूमत की है? आईजी किसका ताबे है? डीआईजी किसको जवाब दे हैं? एसपी किसको जवाब दे हैं? पुलिस किसकी ताबे है? कराची के लोग पूछते हैं। कराची के लोग पूछते हैं। तब तुम कराची की सड़कों से चल रहे होगे आज, तो कराची के लोग पूछेंगे ये कचरा कौन उठाने आएगा? ये जो सीवरेज के नाले हैं, अली जैदी आपने साफ करवाने हैं? नहीं, क्या आपकी जिम्मेदारी है? किसकी है? कराची के लोगों को जवाब जरूर देना। पंजाब आना, इंशाल्लाह वहां भी सवाल उठेंगे, जवाब मांगेंगे, और हमसे सवाल करना, जवाब देंगे। बिल्कुल घबराने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। अगर घबराने वाला होता तो तुम्हारे वालिद के मुंह पर इस्तीफा मार के वजारत खारजा मत छोड़ता। सो आज सफर से पहले कुछ सवालों का जवाब सिंध के लोग भी चाहते हैं।
पंजाब में दाखिले से पहले सिंध के लोगों को जरूर जवाब देना। तुम्हारे जवाब के मुंतजिर हैं। आज गौस खान साहब, आपने सिंध के अस्पतालों का जिक्र किया, बजा तौर पे जिक्र किया। मैं आज पूछता हूं, इमरान खान सिंध के हर बच्चे को, सिंध की हर मजदूर को सेहत कार्ड देना चाहता है, आप रुकावट क्यों बनते हो? पंजाब तैयार है, खैबर पख्तूनख्वा तैयार है, बलूचिस्तान ने आमादगी का जाहिर कर दिया। सिर्फ सिंध को महरूम कौन कर रहा है? सिंध का हक कौन मार रहा है? सिंध का हक सिंध के हुक्मरान तबका मार रहा है। और कैफियत यह है कि बीमारी का एक झटका एक मुतवस्सित तबके को, एक गरीब खानदान को गुर्बत की लकीर के नीचे दफन कर देता है। और इमरान खान कह रहा है कि 10 लाख मैं उसको इंश्योरेंस देना चाहता हूं ताकि किसी का हादसा हो जाए, जचगी के आलम में कोई बेटी अस्पताल ले जाना चाहे, किसी को डायबिटीज का इलाज करना है, कैंसर का इलाज करना है, दिल का दौरा हो जाता है, तो उसको सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो सके। और हमने उसका अमली जामा पहनाया है। थर पार करके लोग इस बात की गवाही देंगे, थर पार करके लोग इस बात की गवाही देंगे। गोथर पार करने मुझे 2 दफा मैं गया और जरदारी की धांधली से मैं मुंतखब नहीं हो सका। परवाह नहीं, मैं फिर आऊंगा और तेरा मुकाबला फिर करूंगा इंशाअल्लाह, तेज में इंशाअल्लाह। लेकिन थर पार कर को अरबाब साहब गवाही देंगे, इमरान खान ने मेरी दरखास्त पर हेल्थ कार्ड दे दिया। थर पार कर का एक एक बच्चा, एक एक बच्ची, एक एक लड़का आज मुफ्त सेहत का हकदार तहरीक इंसाफ ने बना दिया। अगर थर पार कर का बच्चा और बच्ची सेहत कार्ड का मुस्तहिक है, तो शिकारपुर का बच्चा और बच्ची सेहत कार्ड का मुस्तहिक क्यों नहीं है? यह सवाल है बिलावल। लाड़काने का बच्चा, लाड़काने की बच्ची, लाड़काने की मजदूर यहां क्यों नहीं लगती? यह सवाल है मेरा। कराची रवाना होने से पहले मैं जवाब का मुंतजिर हूं, मैं जवाब का मुंतजिर हूं, मैं इंतजार करूंगा और दे देना ताकि परसों लाड़काने में मैं शिकवे का जवाब शिकवा दे दूं। तो मेरे दोस्तों, और फिर आपने जिक्र किया खाद का। वफाकी हुकूमत ने गैस के कारखानों को गैस की किल्लत के बावजूद खाद के कारखानों को गैस सप्लाई की ताकि काश्तकार को खाद मिल सके। आज यूरिया की बोरी आप बाहर से मंगवाते हैं तो 7 से 9 हजार रुपए की बोरी पड़ती है, और पाकिस्तान के लोगों को हुकूमत पाकिस्तान ने 1800 की बात की, लोगों ने ब्लैक की, लोगों ने ब्लैक की, सिंध में ब्लैक हुई, 2000 की बिकी, 2500 की भी बिकी, मैं मानता हूं। तो बोलो, बेचने वाले कौन थे? जखीरा अंदोजी करने वाले कौन थे? लोगों का इस्तेसाल करने वाला कौन सा तबका था? शुगर की कीमत बढ़ी, शुगर माफिया का बानी कौन है? गरीब के बच्चे की चीनी की जरूरियात का इस्तेसाल किसने किया? शुगर मिलों के मालिक कौन है? जरा फरिश्त मुरतब करो और फरिश्त आया हो जाएगा कि कौन है इस्तेसाली तबका, कौन है मजलूम, कौन है महरूम, कौन है जालिम की गिरफ्त में कौन है। ये आज सिंध के लोगों को इसको तोलना है और फिर तोल कर बोलना है। अब बोलने का वक्त आ गया है। मजीद खामोश रहना जुर्म है।
مزید غلامی کی چکی میں پسنا اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہنا سندھ کی دھرتی سے بے وفائی ہے. بالکل کہا علی زیدی نے کہا سندھ لال ہے، اجرک لال ہے، لال قلندر کی دھرتی سے تشبیہ دی آپ نے. تو تاریخ کے اوراق الٹا کر دیکھو کہ لال شہباز قلندر کا میرے جد امجد بہاؤدین زکریا سے کیا رشتہ بنتا ہے. تاریخ بتاتی ہے. جن کو تاریخ کا علم ہے ان کو پتا ہے کہ لال شہباز کا ملتان سے کیا رشتہ ہے. نہیں تو مطالعہ کر کے دیکھ لو. سو میرے دوستوں، سندھ کے لوگوں، آج سنا ہے کراچی سے نکلیں گے. ایک ہے علی زیدی، یہ کام آپ کو نہیں آتا، آپ بالکل فیل ہو چکے ہیں. آپ لانگ مارچ کر رہے ہو، حقوق کے لیے نکلے ہو. یہ یار بتاؤ، علی زیدی نے کسی کو، یہ آج آئے بیٹھے ہو، کسی کو کوئی خرچی بھیجی ہے؟ بتاؤ یار، کوئی خرچی والا بیٹھا ہے یار؟ کوئی تو ہوگا نا یار، ہے؟ ارے مجھے نہیں دیا، اس نے کچھ نہیں دیا، خدا کی قسم نہیں دیا. کسی کو خرچی بھیجی ہے؟ نہیں بھیجی نا. خدا ہے نا، اپنے وسائل، اپنا وقت آپ نے دیا ہے. تو بلاول، پھر میں پوچھتا ہوں، سندھ کے خزانے پر ڈاکہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ 30,000 روپیہ ایک ورکر کو 11 دن کا پیکج کس نے دیا ہے؟ سندھ کی عوام احتساب چاہتی ہے، حساب چاہتی ہے. 11 دن کا پیکج دیا ہے، 30,000 روپیہ فی ورکر بانٹا گیا ہے لانگ مارچ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو نظریاتی ورکر تھا وہ آج پیپلز پارٹی کی صفوں میں نہیں رہا. آج ایمانداری سے بتاؤ سندھ والوں، کیا موجودہ پیپلز پارٹی بھٹو کی پارٹی ہے؟ کیا آج اس پارٹی کے وارث بھٹو ہیں؟ نہیں. آج یہ پارٹی منتقل ہو چکی ہے بھٹو سے زرداری کی طرف. آج پیپلز پارٹی کے سیاہ اور سفید کے مالک زرداری ہے، بھٹو نہیں ہے. آج نظریاتی سیاست دفن ہو گئی اور زر اور زرداری کی سیاست عام ہو گئی ہے. میں سندھ میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں زرداری بندے مروا دیتا ہے، کہتے ہیں زہر دے دیتا ہے، کہتے ہیں گھروں میں فساد کروا دیتا ہے. مجھے اس کا علم ہے، ذاتی تجربہ ہے. لیکن جیسے علی زیدی نے کہا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت اور ذلت وہ دیتا ہے، فتح شکست کے فیصلے وہ کرتا ہے، چادر چار دیواری کا تحفظ وہ کرتا ہے. آؤ اپنے ایمان کے بل بوتے پر مقابلہ کریں، ان قوتوں کا مقابلہ کریں جنہوں نے 15 سال سندھ کا احتسال کیا اور اب سہانا خواب دکھانے چلے ہیں. کس کو؟ باشعور ہیں وہ لوگ. پنجاب جاگ چکا ہے، خیبر پختونخوا جاگ چکا ہے، تمہارے ناٹک میں نہیں آئے گا. سندھ کو، اندرون سندھ کو جگانا ہے، اور جگانے کے لیے عوامی رابطہ مہم کی یہ پہلی کڑی ہے. سندھ کے نوجوانوں، سندھ کے سیاسی شعور رکھنے والے سیاسی کارکنوں، میری بات پر غور کرو. تحریک انصاف کا ساتھ دو نہ دو، سندھ کے حقوق کی حفاظت تو کرو. یہ آپ کا آئینی اور جمہوری حق ہے. آپ جس پلیٹ فارم سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں
آپ فنکشن سے کرنا چاہتے ہیں, آپ NQM پاکستان سے کرنا چاہتے ہیں, آپ GDA سے کرنا چاہتے ہیں, فیصلہ کر لو, کیا اس تسلط کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر آپ تیار ہو تو انشاءاللہ عمران خان کا ہر سپاہی, ہر کارکن تمہارے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا. یہ ہے پیغام, یہ ہے پیغام. آج 27 فروری کو جب بلاول روانہ ہو رہا ہے تو عمران خان کا ایک کارکن سندھ کی دھرتی پر دینے تمہیں آیا ہے. الحمدللہ اللہ نے بڑا موقع بھی دیا, بڑی عزت بھی دی. میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور اس کے کرم کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس کے فضل پر میں اس کا جتنا ہاتھ باندھ کے شکریہ ادا کروں کم ہے. میں جس گھرانے سے ہوں اس کا سب سے بڑا جو مجھے ثمر مل سکتا تھا وہ اس دور میں ملا. کیا لوگ سمجھتے ہیں کیا MNA نہیں, میں پہلے بھی تھا. MNA میں پہلے بھی تھا, تحریک انصاف سے پہلے بھی میں MNA تھا. وزیر خارجہ نہیں, تحریک انصاف سے پہلے بھی میں وزیر خارجہ تھا. جو تحریک انصاف کے تعلق سے جو مجھے ملا ہے نا ارباب صاحب, کیونکہ اب دینی آدمی ہے, یا آپ میری بات سمجھو گے, جو مجھے تحفہ ملا ہے عمران خان کی دوستی کا, وہ ہے روضہ رسول کی جالی کے اندر حاضری کا. اس سے بڑا تحفہ, اس سے بڑا تحفہ نہ مجھے مل سکتا ہے, نہ مجھے اس سے بڑے تحفے کی حسرت ہے. وہ حجرہ اور میں گناہگار, یہ ہے سب سے بڑا جو مجھے اعزاز مل سکتا ہے. اور اگر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تو اللہ کے حبیب کا اور اس صحبت کا جس صحبت کے نتیجے میں مجھے اندر داخلے کی اجازت ملی. لوگ جالی کو ہاتھ لگا نہیں سکتے اور ہم حضور کی چوکھٹ کو چھو کر آئے ہیں. اس سے زیادہ کیا مل سکتا ہے مجھے؟ تو میں, کیونکہ علی زیدی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ شکارپور میں لوگ شہر میں منتظر ہیں اور میں تاخیر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کند کوٹ بھی جانا ہے, جیکب آباد بھی پہنچنا ہے. تو میں اب صرف ان سے, سب سے نہیں, صرف ان سے جو خرچی کے بغیر یہاں بیٹھے ہیں, صرف ان سے بات کروں گا. جو خرچی والے ہیں وہ چپ رہے, پر ہے کوئی نہیں یہاں. میرے نعرے کا جواب وہ دے گا جس میں ایمان کی رمق زندہ ہے. تو آؤ, اگر دم بیٹھ کے آؤ, اگر ایمان کی قوت ہے تو میرے نعرے کا جواب دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری. پاکستان, تحریک انصاف, عمران خان اور لکی کی عوام, سلامت رہو.